اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون نے کہا للملئی اپنے سرداروں سے ان ھذا کہ بے شک یہ موسیٰ جو ہے لساحر علیم یہ جادوگر ہے علم والا. جو اس کے ارد گرد سردار کھڑے تھے تو ان سرداروں کو حولہ ان ارد گرد کھڑے بڑوں کو اس نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ موسیٰ البتہ سیکھا ہوا جادوگر ہے. اور یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم تم کو نکال دے من ارضکم تمہاری سرزمین سے بسحرہ اپنے جادو کے زور سے. فماذا تأمرون تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو؟ تو گویا کہ اپنے مشیروں سے اپنے سرداروں سے اپنے وزیروں سے اس نے مشورہ کیا. قالو ان سب نے کہا کہ ارجی آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مہلت دیں واخاہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی یہاں ٹھہرائیں مہلت دیں. اور وابعث فی المدائن حاشرین آپ بھیجیں مدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے لوگوں کو شہروں میں آپ بھیجیں. یا تو کا وہ لے کے آئیں آپ کے پاس بکل سحار علیم ہر ایک اس جادوگر کو جو جاننے والا یعنی پوری دنیا سے پورے شہروں سے وہ جادوگر جمع کریں اور ان کے مقابلے میں لے کے آئیں. فجمع السحرۃ پس اکٹھے کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم ایک معلوم دن کے وعدے پر ایک متعین دن مقرر کر دیا گیا. پھر اس مقرر دن کے وعدے پر ان جادوگروں کو جمع کیا گیا. وقیل للناس اور لوگوں میں بھی اعلان کر دیا گیا لوگوں کو کہا گیا کہ حل انتم مجتمعون کیا تم اکٹھے نہیں ہوگے یعنی تم نے بھی اکٹھے ہونا ہے تم نے بھی جمع ہونا ہے. لعلنا تاکہ شاید کہ ہم نتبع السحرۃ کہ ہم اتباع کریں پیروی کریں جادوگروں کی کہ ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب رہیں اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کی اتباع کریں. فلما جاء السحرہ پس جب جادوگر آ گئے تو قالوا انہوں نے جادوگروں نے فرعون کو کہا ان لنا لاجرا کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا کوئی بدلہ ہوگا کوئی پیسے شیسے کوئی چیزیں ہمیں ملیں گی ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے. قال فرعون نے کہا نعم ہاں بالکل. وانکم ایک تو تمہیں انعامات بھی ملیں گے پیسہ بھی ملے گا. وانکم اذا لمن المقربین اور اگر تم غالب آ گئے تو اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ. قال لهم موسیٰ اب وہ مقابلہ شروع ہو گیا ان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون کہ تم ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو کوئی لاٹھیاں کوئی چیزیں کوئی رسیاں جو بھی میرے سامنے اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ. فالقوا حبالهم وعصیهم انہوں نے اپنی رسیاں اور وعصیهم اپنی لاٹھیاں پھینکی. اور ساتھ ہی وقالوا انہوں نے کہا بعزت فرعون ہمیں فرعون کی عزت اور اقبال کی قسم انا لنحن الغالبون بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فالقا موسیٰ عصاہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا اپنی لاٹھی ڈال دی. فاذا هي تلقف ما يأفكون پس اچانک وہ نگلتی تھی اس چیز کو جو انہوں نے بنایا تھا جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی تھی تو وہ اژدہا وہ لاٹھی جو اژدہا بن گئی وہ سانپ بن گیا وہ ان سب کو نگل گیا. فالقی السحرۃ ساجدین پس گر پڑے جادوگر سجدے میں سارے کے سارے سجدہ کرنے والے ہو گئے. قالوا اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں. رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے. قال آمنتم فرعون نے کہا آمنتم لہو کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے. اور فوراً پیترا بدلا فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا. فلسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے کہ لأقطعن ایدیکم میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو ارجلکم اور تمہارے پاؤں کو من خلاف ایک دوسرے کے خلاف. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ضرور پھانسی
دوں گا تم کو تم سب جادوگروں کو۔ قالو ان سب جادوگروں نے مل کر کہا لا ضیر اے فرعون ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا نطمع بے شک ہم اس کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا یہ کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو بخش دے، معاف کر دے، کہ ان کننا اول المؤمنین کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ سورۃ الشعراء کی جو کہ قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 34 سے 51 تک، یہ 34 نمبر آیات سے لے کر 51 نمبر آیت تک بے شمار آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس فرعون نے متکبرانہ انداز میں، غرور اور تکبر میں آ کے سوال کیا کہ یہ ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا اور الہ کہلواتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی اور اس کی پہچان کی نشانیاں بتلائیں کہ رب العالمین وہ ہے جو ارض و سما کا پرورش کنندہ ہے، جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، مشرق اور مغرب کی تمام اشیاء بھی اسی کے قبضہ قدرت میں۔ تو یہ تین صفتیں اللہ کی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اب ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم میرے سوا کسی دوسرے کو الہ تسلیم کرو گے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی کھلی نشانی پیش کروں، کوئی معجزہ، تو کیا تم پھر بھی اپنی اس بری اور غلط اور کبھی حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ فرعون کہنے لگا کہ دکھلاؤ تم کون سی نشانیاں پیش کرنا چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں پیش کی۔ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گئی، جسے دیکھ کر سارے درباری بما فرعون کے وہ سارے خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اور پھر آپ نے دوسری نشانی یہ پیش کی کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا اور دبا کر نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی روشنی کی طرح، سورج کی طرح چمکدار نظر آنے لگا، چمکنے لگا۔ تو یہ 2 معجزے، یہ واضح نشانیاں بھی دیکھ کر فرعون اور اس کے جو حواری تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، مگر اپنے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، ظلم اور تعدی کی بنا پر انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے جو حواری اور درباری اور اس کے عوام اور اس کے وزراء اور مشیر کہیں موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کے معترف نہ ہو جائیں، اعتراف ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ اس نے ان کو موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کرنے کے لیے ایک تدبیر سوجی۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد جو حواری تھے، سردار تھے، ان سے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ علیہ السلام تو پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ فرعون کی یہ افطرا پردازی جو تھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ یاد رکھیں کافر، مشرک اور جو جبار گزرے ہیں ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ انبیاء علیہ السلام کے جو پیش کردہ معجزات اور جوابات اور حکمتیں جب ان سے لاجواب ہو جاتے تو پھر انہیں جادو کہہ کر رد کرتے تھے۔ فرعون نے بھی یہی حربہ استعمال کیا اور اپنے مصاحبین سے کہا، سرداروں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیاں یہ بہت بڑا جادو ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں تشویش ڈال دی کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ شخص ویسے ہی جادو نہیں کر رہا بلکہ یہ شخص اپنے جادو کے ذریعے، جادو کے زور سے تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے اور تمہارے ملک پر، تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
ان حالات میں فماذا تأمرون، بتلاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، ہمیں اپنے ملک کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھ لی جائے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ کسی کا ملک نہیں لینا چاہتے، کسی کی حکومت غصب نہیں کرنا چاہتے، انہیں سلطنت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصلاح میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عقیدے کی درستگی، عقیدہ لوگوں کا صحیح ہو جائے، شرک سے بچ کے اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں آ جائیں، اور دوسرا امن و امان کا قیام، اس زمین میں امن پیدا ہو جائے، اس کے لیے قانون ضابطے بنانا۔ تو اللہ کے ہر نبی نے انہی دو چیزوں کو اپنی تبلیغ کا خاص موضوع بنایا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہے، اے میری قوم کے لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو عام اصلاح جو ہے اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو حسب استطاعت تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ زمین کو کفر اور شرک سے پاک کرنا، فتنے اور فساد سے پاک کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، میں کسی کا مال لینا نہیں چاہتا، میں دولت کا اور پجاری نہیں ہوں، یا میں حکومت اور اقتدار چھیننا نہیں چاہتا، بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے حکم سے اصلاح چاہتا ہوں۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ قالو، انہوں نے کہا درباریوں نے، ارجہ و اخاہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دے دو، یعنی ان کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا معاملہ ہی بگڑ جائے۔ لہذا اچھا اور احسن طریقہ یہ ہے کہ وابعث فی المدائن حاشرین، آپ مختلف شہروں میں جادوگروں کو گٹھا کرنے والے بھیج دیں۔ مطلب یہ کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آدمی بھیج کر ماہر جادوگر جو ہیں، ماہر جادوگروں کی خدمات حاصل کریں، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ان سے کروائیں، وہی ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہارے فرعون، تمہارے بھیجے ہوئے جو ایلچی ہیں، نمائندے ہیں جو ان کو لائیں گے، یأتوک بکل سحار علیم، تمہارے پاس بڑے بڑے علم والے جادوگر لے کر آئیں گے۔ سحار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ عالم فاضل جادوگر پورے شہروں سے جمع ہو کر آ جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو عمال تھے ان کو آرڈر دیا اور مختلف شہروں میں وہ دوڑا دیے، جو ماہر ترین جو جادوگر تھے ان جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک معلوم دن کے وعدے پر جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ جادوگروں کے اجتماع کا ایک دن ان کا مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن تمام کے تمام جادوگر فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعونیوں کے میلے والے دن جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، جس دن ان کا میلہ لگتا تھا اس دن ویسے بھی بہت سے لوگ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، لہذا اس دن سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59 کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ وہ وعدے کا دن ان کی زیب و زینت اور جشن کا دن تھا، اور لوگوں کے چاشت یعنی دوپہر کے وقت یہ مقابلہ دیکھنے کی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ وقیل للناس، لوگوں کو کہا گیا هل انتم مجتمعون، کہ فلاں دن اور فلاں وقت پر اکٹھے ہو کر جادوگروں کا مقابلہ دیکھو۔ اعلان بھی کروا دیا گیا، عام لوگوں کو، عام پبلک کو بھی بتا دیا گیا۔ اور
فرعون نے یہ بھی کہا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم ان بڑے بڑے جادوگروں کا اتباع کریں اگر وہ غالب آ جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمارا دین، ہمارا عقیدہ اور پورا نظام سلطنت تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی جب بھی آتا ہے تو وہ اپنا ایک پیغام لے کے آتا ہے، تو اپنی کتاب کی صورت میں، وحی کی صورت میں پورا پیغام، پورا آئین اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ تو فرعون نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمارا دین اور عقیدہ اور نظام سلطنت تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے جادوگروں نے ان دونوں کو شکست دے دی تو پھر ہم اپنے موجودہ طریقے پر قائم رہتے ہوئے انہی جادوگروں کی پیروی کرتے رہیں گے اور ہمیں اپنا دین تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب مقررہ دن آیا تو اس دن میں ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ فلما جاء السحرۃ، جب وہ سارے کے سارے فرعون کے دربار میں آگے جادوگر، قالوا لفرعون، انہوں نے آتے ہی فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کچھ انعام، کچھ مزدوری بھی ہوگی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے؟ تو جادوگر تو آئے اسی لیے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام دیا جائے گا، ہمارا اکرام کیا جائے گا، عزت افزائی ہوگی اور اس طرح ہمیں ملک بھر میں شہرت حاصل ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں اور انبیاء علیہ السلام میں یہی بنیادی فرق ہے کہ جادوگر دنیا کے مال و دولت کے لیے آتا ہے، جادوگر عزت اور حشمت کے خواہشمند ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبیوں کا یہ اعلان ہوتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ سورہ شعراء کی آگے آیت آ رہی ہے کہ اے لوگو، میں دعوت حق کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، میں اسی کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں اور وہی مجھے اس کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ میری خدمت بے لوث ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، سورہ اعراف کی 62 نمبر آیت ہے کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، لہذا ہر پیغمبر نے یہی کہا میری بات کی طرف توجہ کرو، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جادوگری جو ہے، جادو کرنا، یہ بڑا کمینہ اور رذیل قسم کا فن ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جو جادو ہے یہ کفر اور شرک پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس میں ذکر ہے کہ جو 2 آدمی جادو سکھاتے تھے وہ لوگوں پر پہلے یہ بات واضح کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں مگر جادو کر کے تم کفر نہ کرنا۔ تو جادو میں ایسا کلام پڑھنا پڑتا ہے اور ایسی حرکات اور سکنات اور اعمال کرنا پڑتے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے، اسی لیے اعلیٰ درجے کا جادوگر کفر اور شرک کا مرتکب ہوگا۔ البتہ جادو کا کم از کم درجہ بھی بدعت کے ارتکاب سے کم نہیں، اور اس میں بھی فسق اور فجور اور گناہ پایا جاتا ہے۔ تو جادو کا جو شعبہ ہے یہ غیر نافع اور مضر علم میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں تو کسی حد تک کسی کو کام آ سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے سخت مضر ہے، نقصان دہ، انسان کو جہنم رسید کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کے ذریعے، نجوم کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرنا، اس کے متعلق بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بھی سحر کا ہی ایک شعبہ ہے، جادو کا ہی ایک شعبہ ہے۔ اس میں بھی جادوگروں کی طرح ہی رذیل حرکتیں کرنا پڑتی ہیں، اور جادو میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں مردوں کا گوشت لے کے آؤ، اب کوئی بندہ مر جائے، اس کی تازہ قبر ہو، وہاں جا کے اس کی قبر کو کھود کے اس کا گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ہڈیاں اور بال اس کی حاصل کرنا پڑتے ہیں، کہیں زندہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا خون حاصل کیا جاتا ہے، کہیں قبر کی مٹی لانے کا حکم دیتے ہیں جادوگر، کہیں راکھ بنائی جاتی ہے۔ تو
تو یہ ساری شیطانی حرکات ہیں جو محض دنیا کی کمائی کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی صفحہ 230 پر حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر جو جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں طلب کرتا ہے، جانیں ضائع کرتا ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے، تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دو۔ اور اگر سحر سے جادو کی وجہ سے کوئی جان تو ضائع نہیں ہوئی بلکہ کم تر نقصان ہوا ہے تو حاکم مقدمے کی نوعیت کو سن کے اس کے اعتبار سے، تعزیرات کے اعتبار سے قید اور بند کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال جادوگری کرنا، ٹونے ٹوٹکے اختیار کرنا، تعویذ گنڈے کہ جن کے ذریعے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے، وہ تعویذ وہ گنڈے جن سے نقصان پہنچایا جائے، یہ صریح حرام ہے اور شدید گناہ کا کام ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام، اکرام اور کچھ معاوضہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ قال نعم، ہاں تمہیں بالکل معاوضہ بھی دیا جائے گا، اور صرف معاوضہ نہیں دیا جائے گا بلکہ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں کرسیاں دی جائیں گی، کرسی نشین ہو جاؤ گے، اور ہماری جو مجلس شورا ہے اس کے ممبر بن جاؤ گے، یا تمہیں فلاں خطاب مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس زمانے میں، اس دور میں جو نجومی اور ساحر اور کاہن قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کی وہی حیثیت ان کو حاصل تھی جو آج کے دور میں بڑے بڑے اسپیشلسٹوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو اور آج کے جو سائنسدانوں کو حاصل ہے۔ آج کے زمانے میں ہر کام کی جو سکیمیں ہیں وہ ماہرین ہی ملکی سطح پر بناتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ اسی طرح فرعونی دور میں یہ کام بڑے بڑے ساحروں سے لیا جاتا تھا، وہ اپنے جادو کے زور پر جس چیز کی نشاندہی کر دیتے تھے حکومتی سطح پر اسی کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ نجومیوں کو بلایا جاتا، وہ ستاروں کو دیکھ کے حالات معلوم کرتے تھے کہ آج ستارہ گردش میں ہے کہ نہیں ہے، آج کیا کرنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو حکومت کے بڑے بڑے معاملات جو ہے وہ جادوگر اور نجومی طے کرتے تھے۔ تو آج حکومت کے موجودہ مشیر جو ہیں وہ بڑی بڑی مراعات حاصل کر رہے ہیں، گاڑیاں، پیٹرول اور جو ہے تنخواہیں۔ تو اس زمانے میں جادوگروں کی چاندنی تھی، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ حکومت کی خاص مشینری میں شامل ہوتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون اور تمام جادوگر اور عام مجمع، عام لوگ جمع ہو گئے تو مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو جادوگروں کے سامنے نصیحت کی اور فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ تمہاری ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ باندھو۔ تو جادو جیسا غلط کام کر کے اپنی عاقبت اور آخرت خراب نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس نصیحت آموز بات سے جادوگروں کے دل ہل گئے، مگر فرعون کے خوف سے انہوں نے مقابلے کا جو چیلنج دیا تھا وہ قبول کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو کہا القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی جادو کا جو کرتب تم دکھانا چاہتے ہو اس میں پہل کرو اور اس عام مجمع کے سامنے اپنی کارکردگی ظاہر کرو۔ اللہ کہتے ہیں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو جادوگروں نے اپنا بہترین کرتب میں انہوں نے ڈال دی اور پیش کی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے آیت نمبر 116 میں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تفسیری روایات میں بھی آتا ہے کہ ملک بھر سے تقریباً 1500 ماہرین جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ اپنا کرتب پیش کر کے یہاں جادوگروں نے ایک نعرہ مارا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ وَقَالُوا، انہوں نے کہا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی جے ہو، فرعون جیتا رہے، فرعون کی عزت کی قسم۔ گویا کہ انہوں نے زبانی طور پر مرعوب کرنے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے فرعون کی فتح کا نعرہ بلند کیا۔
تو یاد رکھیں اس قسم کا نعرہ میدان احد میں ابو سفیان نے بھی لگایا تھا جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ابو سفیان نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا اہلو حبل، اہلو حبل، یعنی حبل جو بت ہے اس کی جے ہو، وہ جیتا رہے۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے بھی یہ نعرہ لگانے کو حکم دیا، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی برتر ہے، یہ آگے جواب میں حضور نے کہا۔ اور اسی طرح اس مقام پر یہ تفصیل بھی موجود نہیں ہے کہ جادوگروں کی طرف سے یہاں جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی گئیں اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ البتہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے آیت نمبر 66 میں کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ گویا کہ پیدا ہو گیا کہ وہ میدان میں ادھر ادھر وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، سانپ بن گئے۔ تو وہ رسیاں اور لاٹھیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس شعبدہ بازی پر، یہ جو شعبدہ انہوں نے دکھایا تھا کہ ان کے خیال پر اثر کیا، تو جادوگروں نے پھر فرعون کی قسم اٹھائی، فرعون کی قسم اٹھا کے کہا انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ کیونکہ یہ جو ان کے پاس فن تھا، اس فن کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو کامیابی تھی اس کا پیشگی دعویٰ کر دیا، پہلے ہی یہ نعرہ لگا دیا کہ انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے، ہم ہی جیتیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ جادوگروں نے جب کرتب دکھایا تو جادوگروں کا کرتب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی قدرے خوف پیدا ہوا، اور یہ خوف یہ تھا کہ ممکن ہے یہ لوگ جو ہے جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 میں کہ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، ہم نے آپ کو ہی بلند کرنا ہے، آپ کو ہی غلبہ عطا کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے رسیاں ڈال دیں اور وہ لوگوں کے اور موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں سانپ بن کے بھاگ رہے تھے، تو اب پورے میدان کی نظریں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لگی ہوئی کہ وہ جادوگروں کے کرتب کا جواب کس طرح دیں گے۔ بس اللہ کا حکم آ گیا تو فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینک دی۔ جو ہی وہ لاٹھی زمین پر پڑی تو ساتھ ہی وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اللہ کہتے ہیں پس اچانک وہ اژدہا نگل گیا جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ، رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کا جو بڑا اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا، وہ کھا گیا۔ تو یہ دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے، حتیٰ کہ فرعون کا پیشاب بھی خطا ہو گیا، وہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ اور اس طرح جادوگروں کا جو بنایا ہوا سارا جو کھیل تھا وہ بگڑ گیا، اور وہ غالب آنے کی بجائے مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ جب جادوگروں نے یہ ماجرا دیکھا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اقرار کیا اپنی زبان سے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کے سب کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اور وہ کون رب؟ وہ پروردگار رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی پروردگار۔ تو گویا کہ موسیٰ اور ہارون جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں، جس رب کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر اس بات کو سمجھ چکے تھے، جادو اور معجزے میں فرق کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ اللہ کی سچے نبی ہیں، ان کا کارنامہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور یہ کام کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، لہذا اس کا مقابلہ جو ہے یہ ناممکن ہے۔ تو بہرحال جادوگر وہ ان کے اندر ہمت نہ رہی کہ اس معجزے کا مقابلہ کرتے اور کوئی دوسرا معجزہ پیش کرتے، دوسرا کوئی جادو پیش کرتے، تو اس لیے انہوں نے ہمت ہار دی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، سخت سے پٹایا، اور اب وہ جادوگروں کو خطاب کر کے کہنے لگا
قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم اس موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میری رعایا ہو، میرے شہروں میں رہنے والے ہو، فرعونی ہو، تم میری رعیت میں ہو اور تمہاری زندگی، تمہارا جینا مرنا میرے رحم و کرم پر ہے، تو تم کیسے ایمان لے آئے ہو؟ تم کو میں نے کہا بھی نہیں، میرے آرڈر کے بغیر جو ہے تم ایمان لے آئے ہو۔ اور فوراً اس نے رخ بدلا اور کہنے لگا اب میں سمجھ گیا ہوں، دراصل تم سارے کے سارے ایک ہی ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، دراصل موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہارا استاد جادوگر ہے جس نے تمہیں سارا یہ جادو سکھایا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری ملی بھگت سے ہوا ہے۔ اب فوراً اس نے جو ہے اس کو الزام کی صورت میں پیش کر دی، کہنے لگا فلسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی سزا بھی سنا دی، کہنے لگا یاد رکھو لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دوں گا، جیسے کہ ڈاکوؤں کو سزا دی جاتی ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یعنی مقابلے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں جو ہے سولی پر لٹکا دوں گا اور تمہیں میں سولی کی سزا دوں گا، پھانسی کی سزا دوں گا، تو یہ میں تمہیں سخت سزا دینے والا ہوں۔ اس کے جواب میں جادوگروں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا لا ضیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اب ہم خوف کی حدوں سے نکل چکے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی حالت میں شدید تھے، جب ان میں تغیر آیا اور ایمان قبول کیا تو ایمان میں بھی وہ درجہ کمال تک پہنچے اور اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے۔ فرعون یہاں بھی جادوگروں کو اپنا مقرب بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی بجائے اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا۔ کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ابھی اگر تو نے ہمیں پھانسی دے دی تو تیرے ہاتھوں سے ہم شہادت کا جام پی لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیا تو کچھ عرصے کے بعد ہم تبھی موت مر جائیں گے، تو ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دے۔ ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا یقین ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہم اس پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہے فیصلہ کر لے، تو کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تیرا فیصلہ تو اسی دنیا تک محدود ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہماری یہ فانی زندگی تو ختم کر سکتا ہے جس نے ویسے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے کہ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اب اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایمان سے بے ایمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان نہیں کیا کہ کیا واقعی فرعون نے جادوگروں کے ساتھ حقیقت میں کیا سلوک کیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون ایک مصرف آدمی تھا، اس نے اپنے فیصلے پر ضرور عمل درآمد کیا ہوگا اور جادوگروں کو یقیناً اس نے سزا دی ہوگی۔ تو بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 40 سال تک مصر میں ہی مقیم رہے اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ساتھ ساتھ فرعونیوں کے جو مظالم تھے ان کو بھی برداشت کرتے رہے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔